آج کا جو ہمارا مضمون ہے آخری ایام کی جو نشانیاں ہیں، اینڈ ٹائم پروفیسی، آخری زمانہ میں کیا ہوگا، اس کے اوپر ہم سیکھیں گے۔ جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، بائبل مقدس کو کھولیں، متی کی انجیل اس کا 24 باب ہم خداوند کے کلام سے سیکھیں گے۔ اور اگر خداوند نے توفیق دی تو شاید 2-3 سرمنز ہم اس کے اوپر میں دوں گا، اور ہم سیکھیں گے کہ آخری زمانہ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کیسا وقت ہوگا۔ یسوع مسیح کے نزول کا جو زمانہ ہے وہ کیسا ہوگا، اور اس سے پہلے جو چیزیں دنیا میں جو ہونے والی ہیں، فیوچر جو ہے وہ دنیا کا آنے والا جو وقت ہے وہ کیسا ہوگا۔ یاد رکھیں، دنیا کا خاتمہ اٹل ہے۔ دنیا کا فیوچر یا زمین کی جو تاریخ ہے وہ لکھی جا چکی ہے، مقرر ہے، ٹائم مقرر ہو چکا ہے کہ اس وقت دنیا کا اینڈ ہوگا۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ دنیا کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ غلط سوچتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو لانے والا خود خدا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن یہ سچ ہے۔ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے it's all about God۔ آدمی نے گناہ کیا، اس کے بعد ابلیس کو کھلی چھٹی مل گئی، اور یہ پہلے سے بہت ساری چیزیں طے شدہ ہیں کہ زمین کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اور یسوع مسیح سے جب شاگردوں نے پوچھا یہ بات کہ آخری ایام جناب کیسے ہوں گے، وہ وقت کیسا ہوگا، تو یسوع مسیح نے تفصیل کے ساتھ شاگردوں سے یہ باتیں کہیں۔ متی رسول 24 باب میں لکھتے ہیں، لوکا رسول 21 باب میں لکھتے ہیں، مرکز 13ویں چیپٹر میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ لکھتا ہے، لیکن متی جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھتا ہے۔ دنیا کا اینڈ اور دنیا کا جو خاتمہ ہے وہ مقرر ہو چکا ہے، ڈیٹس فکس ہو چکی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے انہی باتوں میں چیپٹر میں 24 باب میں کہا کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی۔ The end going to be happened، اور اس کے اوپر وقت خاص ڈیٹ نہیں بتائی، لیکن جو آثار ہیں، جو نشانیاں ہیں بائبل مقدس میں، جو نشانات ہیں وہ لکھے گئے ہیں کہ حالات کیسے ہوں گے، دنیا کیسے ہوگی، بے دینی بڑھ جائے گی، گمراہ کرنے والے لوگ آئیں گے، قوموں پر قومیں جو وہ چڑھائی کریں گی، کال ہوگا، بنچال ہوگے، افلاس ہوگا، بھوک ہوگی، اعزار ثانی ہوگی۔ یہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ خداوند کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا، یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ کے اوپر ہیکل کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے، دی ماؤنٹ آف آلیو، زیتون کے پہاڑ کے اوپر، اور وہ ہیکل کو دیکھ رہے ہیں اور ہیکل کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ یہ کس قدر عظیم شان خدا کا گھر ہے، بلڈنگز ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر اسی جگہ پر یسوع مسیح سے یہ پوچھا گیا کہ وہ حالات کیسے ہوں گے، ہمیں بتا۔ یہاں مل کے چند شاگردوں نے تنہائی میں بڑا سیکریٹلی پوچھا، کسی ہور نو نہ پتا لگے، سانوں تے پتا لگے نا کہ وہ تو ہوئے گا کی۔
تو یسوع مسیح نے ان سے یہ کہی بات، لیکن یسوع مسیح نے کہا میرے جانے کے بعد یہ سب کچھ زمین پر ہوگا، اور اس وقت زمین کا خاتمہ ہوگا، اور پھر مسیح کا نزول ہے وہ زمین پر ہوگا۔ آئیں ذرا متی 24 باب کی 8 آیت مقدسہ کو ذرا دیکھیں۔ Thank you, Jesus. اگر ہم اس کو شروع سے پڑھے 3 ورس نمبر 3، متی 24 باب اس کی 30 آیت۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ This is going to be must happen. یہ ساری چیزیں ضرور ہوں گی، بنجال آئیں گی اور لڑائیاں آئیں گی، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنجال آئیں گے، لیکن یہ سب مصیبتوں کا شروع ہی ہوگا۔ یہ صرف شروعات ہوں گی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 1948 کے بعد زلزلے اور یہ جو فلڈ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں دن بدن ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ کبھی شاید 10 سال 20 سال کے بعد بڑے بڑے فلڈز آتے تھے اور گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیتے تھے، لیکن اب ہر سال، اس سال شاید پاکستان میں نہیں ہوا لیکن انڈیا بہت زیادہ تباہ ہو گیا، اس سے پچھلے سال پاکستان میں بہت زیادہ تباہی ہے، اور مختلف ملکوں میں یہ تباہی ہو رہی ہے۔ پچھلے سال شاید ترکی میں بہت بڑا ارتھکویک آیا، اس پچھلے دنوں میں افغانستان میں ایک بہت بڑا زلزلہ، آئے دن ہم یہ خبریں سن رہے ہیں۔ تو یہ کون سا نشان ہے؟ یہ مصیبتوں کا شروع ہے۔ تو وہ ٹائم جو ہے، وہ سارا سٹیج جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے، اور بالکل خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ آپ ہر ایک چیز جب ہوتی ہوئی نظر آپ کو آئے گی۔ اور ایمانداروں کے لیے اس میں تسلی کی بات کیا ہے؟ ایمانداروں کے لیے اس کی تسلی کی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام جو آپ کے ہاتھ میں ہے کس قدر معتبر اور سچا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ اے زوردار تالیاں۔ خدا کے منہ کی کہی ہوئی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں، آپ سنتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جو موجودہ حالات آپ سب واقف ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ شروع ہے، ابھی یہ ختم ہو جائے گی جب، کیونکہ کلام میں یہ بھی لکھا جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو، تو تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم بارہا فوجوں سے گھرا ہوا ملا سابقہ زمانوں میں ہمیں، لیکن وہ شروع، ابھی وہ اینڈ نہیں ہونے جا رہا، ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں، بہت سارے کام جو ہیں وہ ہونے والا ہے۔ ابھی تو مخالف مسیح جس کو پرنس آف پیس کہا جائے گا وہ آنے والا ہے، اور وہ پھر بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ کرے گا۔ ابھی بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک بڑی تمثیل سادہ لوگوں کے لیے اور سادہ سی مثال دی کہ انجیر کے درخت سے سیکھو۔ ہمارے ہاں کیونکہ انجیر جو ہے وہ کم ہے، آپ کسی اور پھلدار پودے کی مثال سے سیکھ لیں۔
یہ تمثیل کہ گرمیوں کے موسم میں جب آم نکلتا ہے، جب آم جب پھلتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کا بور جو اس کے پھل کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں وہ بنتے ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب آم جو ہے وہ نکلنے والا ہے۔ موسم کے حساب سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سیم طریقے سے انجیر کا پھل جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کونپلیں نکل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا پھل جو ہے وہ آنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے یسوع مسیح نے جو دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں، جب آپ ان چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کا خاتمہ جو ہے وہ قریب ہے۔ اور بہت ساری تمثیلیں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے متی 26 باب میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہونے والے۔ اگر تھوڑا سا میں اس کو آگے پڑھوں تو لکھا ہے، اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے۔ 9ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، متی 24 باب کی، اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گے۔ میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت، دشمنی کریں گی، اور دشمنی کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ مسیحی ہیں۔ یہاں پر ابھی وہ نہیں ہے حالات، خدا کا شکر ہے۔ ابھی شاید بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی ورس ترین حالات بہت سارے ممالک میں مسیحیوں کے ساتھ ہیں۔ اعزار ثانی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور مسیح کی خاطر لوگ ہیں وہ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اور لکھا ہے، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت ہوئے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے۔ آج کلیسیا میں بہت سارے لوگ غلط پروفیسی کر رہے ہیں، اور ان کی پروفیسی کا سارا مطلب دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں، اور وہ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کو دنیا داری سکھا رہے ہیں یہ سب لوگ، اور کلیسیا ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو ایون کے پکڑوا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مسیحی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کلیسیا اور خدا کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ آگے لکھیں، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے۔ اگر 2 منٹ کے لیے کوئی بچوں کو اگر خاموش کرا سکتے ہیں، کوئی شخص اگر ذمہ داری لے اور بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت آپ گزاریں، وی کین لسن مور۔ کوئی شخص ذمہ داری لے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ آمین آمین۔ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اگر میں اس کی تھوڑا سا اسی چیپٹر میں تھوڑا سا میں آگے چلا جاؤں، 42 ورس میں لکھا ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس وقت آئے گا۔ زمین اور آسمان جو ہے وہ دھندلا ہو جائے گا۔ ورس نمبر 29 میں لکھا ہے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج طریق ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ مکاشفہ کی کتاب میں جب ہم 7 مہروں کا ذکر سنتے ہیں، 7 سیلز، تو ہر سیل جب کھلتی ہے تو ایک نرسنگا ہے وہ پھونکا جاتا ہے، تو 7 نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں، اور پھر پیالوں کا ذکر ہے،
اور 7 پیالے جو ہیں وہ انڈیلے جا رہے ہیں. اور جب وہ انڈیلے جا رہے ہیں اس وقت ابلیس کو کھلی چھٹی ہوگی. ابلیس اور اس کے موکل اور اس کے چیلے جو ہیں وہ کھلے چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ دنیا کو تباہ کرتے چلے جائیں گے. اور گناہ کا دور ہوگا, بے دینی کا دور ہوگا. کلام جو ہے وہ اٹھایا جا چکا ہوگا. ہولی اسپرٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوگا. اور حالات جو ہے وہ ورس بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. خدا کا شکر ہے کہ کلام بھی یہاں پر ہے اور خدا کے خادمین بھی یہاں پر ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ کلام یہاں پر نہیں ہوگا. اور وہاں اس وقت صرف ابلیس اور اس کی فوجی اور اس کے موکل اور اس کے چیلے ہر طرف ہوں گے اور وہ تباہی اور وہ گمراہ سے گمراہ کرتے چلے جائیں گے. 3 بڑی نشانیوں کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں جو ہونے جا رہی ہیں یا اس وقت ہوں گی. بے دینی بڑھ جائے گی. لوگ حالات کو دیکھ کر یسوع مسیح کو چھوڑتے چلے جائیں گے. عداوتیں ہوں گی. لوگ عبادت خانوں میں لوگوں کو پکڑوائیں گے. عبادت خانے بند کیے جائیں گے. چرچ بند کیے جائیں گے جو ہو رہا ہے کافی جگہوں پر اس وقت. اور لوگ ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے. جیلسی ہوگی. خادمین ایک دوسرے سے جلیں گے. جو ہو رہا ہے اب اس وقت یہ عروج پر ہے. سمجھتا ہوں باہر نہیں لیکن یہاں پر یہ ہے. قدرتی آفات کا ذکر ہے. قدرتی آفات بہت زیادہ آئیں گی. یہاں پر فلڈ اور ارتھکویک آتے ہیں لیکن یورپ میں اور امریکہ میں ہرکین بڑے بڑے بنچال اور بڑے بڑے ہوا کے جو گولے ہیں وہ آئے دن دنیا کو وہ تباہ کر رہے ہیں اور دنیا سرکتی جا رہی ہے. آزاد ثانی جو ہے مسیحوں کے ساتھ جو تکلیفیں ہیں وہ بہت حد تک جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. مشکل ترین وقت ہوگا. متی 24-21 جب ہم پڑھیں وہ وقت جو ہے اگر کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے متی 24-21 اگر کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے. کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا سے نہ شروع میں نہ کبھی ہوئی نہ کبھی. اس قدر بڑی مصیبت ہوگی. اور جب ہم مکاشفہ 6 باب پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو پہاڑوں کے نیچے چھپائیں گے کہ ہمیں چھپا لو, کیونکہ وہ برے کی آنکھ سے بچنا چاہ رہے ہیں. برے کے غضب سے بچیں گے. اور وہ زمین کے جو باسی ہیں جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے کہ ہم نے کیا کیا اس وقت. ہم نے اپنے مسیح کو کیوں نہیں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. لیکن وہ وقت جو ہے وہ گزر جائے گا. وہ پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مان سکے. The time has been gone. نہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت ہوگی اور نہ اس کے بعد اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی اظہار ثانی جو ہے وہ ہوگی. اگر ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی 3 آیت کو ذرا پڑھیں, کوئی بھی شخص جلدی سے پڑھنے میں رہنمائی کرے. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. کیا لکھا ہے جی؟ پھر سے پڑھیں. اس کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک. اس کتاب کا سب سے پہلے اس کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. مکاشفہ کی کتاب وہ کتاب ہے جس میں
فیوچر جو آنے والا وقت ہے وہ لکھا گیا ہے. اور بہت زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں. پڑھنے والا بھی مبارک ہے, سننے والا بھی مبارک ہے, عمل کرنے والا بھی مبارک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے مکاشفہ کی کتاب کی جب آپ پڑھیں, لیکن جب آپ پڑھتے جاتے ہیں خدا کا کلام, پڑھتے جاتے ہیں اور خدا ایک ٹائم آتا ہے کہ خدا آپ کو اس کلام کی انڈرسٹینڈنگ دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن اچھا ہے کہ آپ اس کو بھلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, لیکن آپ نے اس کلام کو پڑھتے جانا ہے اور سیکھتے جانا ہے. مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں, آپ کو آنے والے وقت جو ہے اس کی سمجھ آئے گی. دانیل نبی کا شفا جب ہم پڑھتے ہیں تو آنے والے وقت میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھر سمجھ میں آتی ہیں. مکاشفہ کی کتاب اور دانیل کی کتاب کو جب ہم اکٹھا ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں آنے والا وقت جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. اس وقت کے جو حالات ہیں, زمین کی ایک ایک انچ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے اور وہ ہوگی. اور جہاں جہاں بھی اس وقت ملکوں کے اندر, قوموں اور سلطنتوں کے اندر اگر کوئی چیز لڑائی کی وجہ ہے تو یہ زمین اور زمین کی یہ جو چھوٹے چھوٹے خطے ہیں یہ ہیں جن کے متعلق ہمارے خدا نے کہا ہر چیز, ہر ٹیلا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے لیے لڑائیاں ہو رہی. لیکن کیا کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی شخص اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا کہ یہ زمین اور زمین کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور ان کا خاتمہ ہونے والا ہے. اور خاتمہ جو ہے وہ مقرر ہے, اٹل ہے اور خداوند کی طرف سے ہے. اور پھر خداوند نے نوح کی مثال دی کہ جس طرح لوگ نوح نبی کے زمانہ میں کھاتے پیتے ہوں گے, شادی بیاہ کرتے ہوں گے, اپنی زندگی جو ہے وہ روٹین سے گزار رہے ہوں گے, اور اس وقت طوفان آئے گا ان کو پتہ نہیں چلے گا. ایسے ہی ابن آدم کا بھی ہونا, ایسے ہی اینڈ بھی ہوگا. اور بہت سارے جو اسکالر اس بات سے متفق ہیں کہ یسوع مسیح کا جو نزول ہے وہ ٹوائس یعنی 2 دفعہ ہوگا اور ریپچر بھی 2 دفعہ ہوگا. لیکن جیسے بھی ہو, 1 دفعہ ہو یا 2 دفعہ ہو, ایک چیز کلیئر ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہوگا اور میرا اور آپ کا خداوند سے اس وقت آئے گا اور ہم اس کے ساتھ ہوا میں جائیں گے, پھر اس کا استقبال کریں گے. ایک یہ چیز شیور ہے. اور دنیا ہے اپنے خاتمے کی طرف بتدریج سٹیپ وائز اب بڑھ رہی ہے. اگر کوئی ایسی چیزیں, قدرتی آفات, جنگیں اور افلاس اور بھوک سے اگر لوگ کہیں مر رہے ہیں تو سرپرائز نہ ہو. پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس, اب ادھر بھوک سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. اگر وہ حالت دیکھیں, اگر آپ کچھ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں غزہ کی, وہ کیا ہے؟ اینڈ ہی ہے. قیامت کس کو کہتے ہیں؟ جب لوگوں کے خاندانوں کے خاندان ختم ہو جائیں, جب بڑی بڑی بلڈنگز زمین بوس ہو جائے اور ان کے اندر انسانوں کی چیخیں نکلے اور لوگوں کے معصوم جب بچے مر رہے ہوں اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہ ہو, کھانے کے لیے خوراک نہ ہو, اور زمین کے حصوں کے لیے جنگ ہو اور اپنی ایگو اور انا کے لیے جنگ ہو, اور قوموں پر چڑھائی کرے, سلطنتوں پر چڑھائی کرے, اور بم اور ہر طرح کے جو انسان کے بنائے ہوئے مضر ہتھیار ہیں ان سے انسانوں کو ختم کیا جائے. یہ کون کروا رہا ہے؟ کس کے پاس یہ پاور ہے؟ کس کو یہ کھلی چھٹی ملی ہے؟ بے شک یہ ابلیس کی طرف سے ہے, لیکن کس نے اس کو یہ اختیار دیا؟ خدا چاہتا تو ابلیس ہے وہ باغ عدن میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا تھا, بٹ گاڈ الاؤ ہم. میری بات سمجھ رہے؟ خدا نے اس کو اجازت دی تو وہ باغ عدن میں داخل ہو. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک فلم کا جو اسکرپٹ ہے لکھا جا چکا ہے, اس زمین کی کہانی جو ہے وہ پہلے سے ترتیب شدہ ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل اپنی ترتیب کے حساب سے زمین کے اوپر ہو رہا ہے. اب بائبل کو پڑھ لیں,
मुकाशवा की किताब पढ़े, मत्ती 24 और 26 आयत पढ़े, और खुदा यीशु मसीह ने तंबीह भी की। अगर आप 25 बाब पढ़ते हैं, 10 कुमारियों की आपको मिसाल मिलती है कि तुमने झांकते रहना है। एक और मिसाल खुदा यीशु मसीह ने दी कि अगर घर के मालिक को यह पता होगा चोर किस वक्त आएगा, वो जागता रहेगा, वो सोएगा नहीं, वो जागता रहेगा। तो खबरदार खुदा यीशु मसीह ने किया शिगिर्दों को वहां पर, जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर, ये सारा कलाम जो खुदा यीशु मसीह ने ज़ैतून के पहाड़ पर हैकल को देखते हुए सब चीजें अपने शिगिर्दों को बताई, और दुनिया के लिए ये मरतब होगी कि ये सारी चीजें जो है ये होंगी, और इस तरीके से जो है वो खात्मा होगा। और ये वक्त है, खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ये गवाही देने का वक्त होगा, खुदावंद में मजबूत होने का वक्त होगा, खुदा की इबादत करने का वक्त होगा। और आप सब लोग मुबारक हो जो अपना कीमती वक्त निकालते हैं और ये वक्त जो है वो खुदावंद को देते हैं। हालांकि मेरे और आपके पास वक्त बहुत थोड़ा सा है। जमीन पर जो जिंदगी है 70 नहीं तो 80 वरे, कोई इतना बड़ा वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन आप लोग मुबारक हैं जो इबादत करने की गर्ज से यहाँ आते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो कुछ आप यहाँ पर करके चले जाएंगे उसका अजर आसमान पर है। आमीन आमीन। वक्त नजदीक है। यीशु मसीह ने खबरदार किया, झूठे नबियों से खबरदार किया, गुमराह करने वाले लोगों से खबरदार किया। यीशु मसीह ने निशानियां बताई, हालात बताए, मिसालें दे देकर तमसीलों के साथ ये सिखाया कि दुनिया का एंड जब होगा तो जमीन के हालात कैसे होंगे, और वो सब के सब आप रोज सुन रहे हैं। एजारसानी से एक तजज़िये के मुताबिक शायद 70 लाख लोग सिर्फ मारे गए सिर्फ मसीह होने की वजह से, शायद इससे भी कहीं ज्यादा। और मजहबों के नाम पर जो जंगें हुई, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मरे, कत्ल हो गए। मसीहत के नाम पर बहुत सारे लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए। ये अज़ारसानी अब जो बड़े बड़े मुल्क हैं जो समझते हैं कि हम जो है बड़े बड़े अच्छे मुल्क हैं, स्टैब्लिश हैं, वहां पर भी ये शुरू होगा काम अब। और जब वहां पर शुरू हो जाएगा तो फिर दुनिया का एंड हो जाएगा। हमें जागते रहना है, फिर कलाम में लिखे हमें दुआ करते रहना है। खुदा यीशु मसीह ने जो 10 कुमारियों की मिसाल है वो यही है कि जिनके दियों में फिर वो तेल जो था वो खत्म हो गया था। हमने तेल अपनी कुप्पियों में हमेशा जो है वो फुल रखना है और प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वो वक्त किसी भी वक्त आ सकता है और वो बिल्कुल करीब है। आमीन। लेकिन आप लोग मुबारक हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते। आए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करें।